الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا الله يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات صل على محمد الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافعي يوم الجزاء محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا اللهم صل على محمد آل محمد خداوند عالم ہم سب کا یہ پرساوی اعزاز وقت کے امام وارث پرسا کی بارگاہ میں قبول فرمائے جن جن مومنین نے جہاں جہاں بھی صف ماتم کو بچھایا اور مظلوم کربلا کی عزاداری کے لیے اپنی سی کوشش کی ہے اور بالخصوص آج کی یہ مجلس جن مومنین نے بپا کی ہے حسین کی پاک مادر گرامی کے قلب پاک کو اللہ ان سب سے راضی و خوشنود فرمائے بزرگان گرامی آج کی مجلس مخصوص ہے اس معظمہ کے نام سے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو آدم سے لے کر مصطفیٰ تک کسی کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا اسلام بچ گیا ہے تو حسین کے صدقے میں یوں کہوں تو اسلام بچا لیا ہے میرے مولا حسین نے لیکن اگر حسین کی بہن شریکت الحیات نہ ہوتی تو آج نہ حسین ہوتا نہ اسلام ہوتا نہ اذان ہوتی تو بہرحال آج کی مجلس کا عنوان شریکت الحسین بنت علی فاطمہ بطول کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹی جہاں جہاں موجود ہیں مومنین جن جن کے دلوں میں بنت علی و بطول کا جتنا جتنا احترام ہے اپنے اپنے احترام کے مطابق آپ سماعت فرمائیں گے میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا کہ سیدہ کی بارگاہ میں جو کوئی خراج تحسین میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں سیدہ کی وصف و صفات کو بیان کر سکوں کسی کی حیثیت ہی کیا ہے اس معظمہ کی صفات کو بیان کرے
میں یہ کہتا ہوں، اور یہ خطابت کا جملہ نہیں، میری عقیدت کا جملہ ہے کہ زینب کے کمالات و فضائل کو بیان کرنے کے لیے سید سجاد ہونا ضروری ہے۔ توجہات جی، جتنی جتنی آپ کے دلوں میں احترام کی منزل ہے، میں بھرپور ساتھ چاہتا ہوں آپ کا کہ وہ معظمہ کس کمال عظمت کی مالکہ ہے۔ یوں کہوں میں اگر اپنی عقیدت کے ساتھ ڈھلے ہوئے لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، علماء، طلباء، بزرگان تشریف فرما ہیں، آپ کی اجازت سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 5 ناطق قرآن جس کو مل کر پالیں اس حدیث مبارکہ کو زینب کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، سادات بزرگان جہاں جہاں تشریف فرمائیں، آج ہماری یہاں بیویوں کی نکلیں گی، برآمد ہوں گی، تو زینت بن جاؤ بی بی کی مجلس کی جہاں جہاں تشریف فرما ہے کہ 5 ناطق قرآن جس کو اپنی آغوش میں پال دیں اس حدیث کو زینب اولیاء کہتے ہیں۔ وہ عقیلہ بنی ہاشم کہ جو میں یوں کہوں کہ جو 5 سرداروں کی آغوش میں پرورش پائے اس شہزادی کو زینب اولیاء کہتے ہیں۔ 5 سرداروں کی آغوش میں جس کی آنکھ کھلے، جس کا نانا سید الانبیاء، جس کے بابا سید الاوصیاء، جس کی مادر گرامی سیدۃ النساء، اور جس کے 2 بھائی دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ۔ 5 سرداروں کی سرداری کے نچوڑ کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کیا کہنے اس معظمہ کے، بھائی کسی کی عزت کو سمجھنا ہو تو اس کے یا ننہال کو دیکھتے ہیں، یا ددہال کو دیکھتے ہیں، یا نسب کو دیکھتے ہیں، یا حسب کو دیکھتے ہیں۔ کتنا عظیم ہے زینب اولیاء کا حسب و نسب۔ کائنات میں کوئی نہ سیدہ کے حسب تک پہنچ پائے گا، نہ کوئی سیدہ کے نسب تک پہنچ جائے گا۔ سیدہ کے نسب یا ننہال سے ہوتے ہیں یا ددہال سے ہوتے ہیں، وہ معظمہ ہے۔ لوگوں کے ننہال اور ددہال با عظمت ہوتے ہیں، یہ وہ معظمہ ہے جس کے ننہال بھی عظیم، جس کے ددہال بھی عظیم، جس کے سسرال بھی عظیم ہے۔ توجہ آخری بندے تک چاہتا ہوں، نانا سید الاحمد المختار، جس کا دادا سید العرب سید الابرار، ابو طالب کی پوتی محمد کی نواسی، جس کے بابا حیدر کرار، اگر بیٹھے ہو تو جس کے بابا حیدر کرار اور جس کے سسر جعفر تیار۔ کوئی ہے جو سمجھتا ہو جعفر تیار کس عظمت کا نام ہے، کس بلندی کا نام ہے؟ جعفر تیار جس کے نانا احمد مختار، جس کے دادا سید العرب والعجم، جس کے بابا حیدر کرار، سسر جعفر تیار، جس کے 2 بھائی دونوں سید الابرار، شوہر عبداللہ عبادت گزار۔ خدا کی قسم اگر عبداللہ کے فضائل پڑھوں تو آج کی مجلس ختم ہے، بس اتنا سمجھ لو، علی ابن ابی طالب کی دلیری جس میں سمٹ کے آئے اسے عباس کہتے ہیں، اور علی کی سخاوت و عبادت جس میں آ جائے اسے عبداللہ جعفر تیار کہتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا میرے بھائیوں، آج کوئی بھی کمزور سے کمزور باپ بھی ہو، اپنی بیٹی کے لیے جب رشتے کی بات آتی ہے تو کوشش کرتا ہے بہتر سے بہتر رشتہ ملے۔ میری بیٹی کے مقابلے میں جو آئے وہ بیٹا بہت عظمت والا، بہت اچھا، بہت تمیز والا، بہت اخلاق والا، بڑے حسب و نسب والا ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی خبر نہیں ہے محمد کی نواسی ہو، علی اور بطول کی بیٹی ہو، علی جس کو اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر لے اسے عبداللہ ابن جعفر تیار کہتے ہیں، جس کے ننہال اتنے عظیم، جس کے ددہال اتنے عظیم، جس کے سسرال اتنے عظیم، اس سرداری کے نچوڑ کو زینب کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا 5 معصوم
معصوموں نے جملہ آپ کے حاضر کر رہا ہوں قبلہ، آج میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن وقت مختصر ہے، اب آپ کا علمیت اور آپ کی معرفت کا امتحان ہے، میں عرض کرتا چلا جاؤں گا، آپ اپنی معرفت کے مطابق وصول کرتے چلے جائیے تاکہ وقت میں مجلس تمام ہو جائے۔ 5 معصوم جسے پالیں اسے زینب کہتے ہیں، تو یہ زینب وہ ہے، غور کرنا جی، زینب وہ ہے جو 5 معصوموں کے سائے میں پلے اور 2 معصوموں کو اپنے سائے میں پالے۔ 5 معصوموں کے سائے میں پل رہی ہے، 2 معصوموں کو اپنے سائے میں پال رہی ہے، یہ عظمت ہے ان ماں بیٹی کی۔ ماں بھی 2 معصوموں کو پال رہی ہے، بیٹی بھی 2 معصوموں کو پال رہی ہے۔ ماں جنہیں پالے وہ حسن و حسین ہوتے ہیں، بیٹی جنہیں پالے ایک زین العابدین ہوتا ہے، دوسرا باقر العلوم ہوتا ہے۔ کیا مقام ہے، مقام پرورش ہے، مقام علمیت ہے، مقام طہارت و عصمت ہے، ہر بندے پہ توجہ واجب ہے۔ 5 معصوم کے سائے میں جو پلے اور 2 معصوموں کو اپنے سائے میں پالے، 5 معصوم جن کے سائے میں پلی وہ 5 کے 5 سردار، اور میں نے کہا سرداروں کے سرداری کے نچوڑ کو زینب علیہ کہتے ہیں، تو سرداروں کی سرداری کے نچوڑ کا جملہ جو میں نے کہا، پوچھو کہ کیسے آپ نے کہہ دیا سرداری کا نچوڑ، تو آؤ 5 سردار معصوموں کا کردار جس کے کردار میں چھلک جائے اسے زینب علیہ کہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں تو دیکھیے جناب سیدہ کا کردار، مدینہ سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر پھر مدینہ جب بابا کی شاہی تھی، اور اس کے بعد کربلا بھیا کے ساتھ، اس کے بعد کوفہ و شام کے تمام تر سفر میں میری معظمہ کے کردار کو دیکھو۔ منبر سلونی پہ بیٹھ کر دین کا درس پڑھا رہی ہو تو محمد کا کردار ہوتا ہے، میرا ساتھ دینا۔ منبر سلونی پہ بیٹھ کر جب عورتوں کو درس تفسیر پڑھائے تو یہ مصطفیٰ کا کردار ہے۔ جب توجہ، جب مرے ہوئے باپ کی وجہ سے یتیموں کو دلاسے دے، یہ حسن کا کردار ہوتا ہے۔ مرے ہوئے بچوں کی، مرے ہوئے باپ کے یتیم بچوں کو دلاسے دینا یہ حسن کا کردار ہے، اور دین کی راہ میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا یہ کردار حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو دیکھتے جائیے ہر ایک کردار کس طرح سے کتنی خوبصورتی سے ڈھلا ہوا ہے میری آقا زادی کے کردار میں۔ میں نے عرض کیا کہ جب دین کا درس پڑھائے تو کردار مصطفیٰ کی ورثدار ہے، جب یہ یتیم بچوں کو اپنے باپ کی شہادت کا دلاسا دے تو جس طرح اس نے جناب حضرت سکینہ اور بچوں کو سنبھالا تو یہ حسن مجتبیٰ کا کردار ہے، اور جب مصائب و آلام پہ دین کے لیے تحمل اور صبر کر جائے یہ صبر حضرت امام حسین کا ورثہ ہے کہ جو جناب زینب علیہ کے کردار سے واضح ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب مشکل میں جان پہ بنی ہوئی ہو امامت کے، امام کو بچا کے لے آئے، یہ ورثہ کردار فاطمی ہے، اور جب خطبہ منبر پہ دے یہ کردار علی ابن ابی طالب۔ جہاں جہاں سیدہ کی عظمت پہ ہاتھ بلند کر کے سلامت رہو، اپنے بچوں کا غم نہ دیکھو، بہنوں کے پردے سلامت رہیں محمد کی بیٹیوں کا صدقہ۔ یہ کردار پنجتن ہے، خلاصہ کردار پنجتن کو زینب علیہ کہتے ہیں۔ یہ سیدہ کا مقام ہے کہ 5 معصوموں کی آغوش میں پل رہی ہے، 2 معصوموں کو آغوش میں پال رہی ہے۔ اچھا جی، عقیدت کا امتحان جو پڑھے لکھے سر اٹھانا۔ زینب نے 2 معصوموں کو پالا، 2 کو پالا۔ پہلے معصوم کا نام ہے علی ابن حسین، دوسرے معصوم کا نام ہے محمد ابن علی۔ نام زین العابدین نہیں،
لقب زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، حضرت سجاد ہے، یہ سارے لقب ہیں۔ نام کیا ہے؟ سارے بندے بولو، نام کیا ہے؟ علی ابن الحسین۔ اور آپ کے بیٹے باقر العلوم لقب ہے۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد ابن علی۔ تو توجہ چاہتا ہوں، جو دو معصوم زینب نے پالے ہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو آپ لوگ، جو دو معصوم زینب نے پالے ہیں، پہلے کا نام علی ہے، دوسرے کا نام محمد ہے۔ اور دنیا والوں کہاں تک جاؤ گے آل محمد کے گھرانے کی عزت کو سمجھنے کے لیے؟ جو علی اور محمد کو پالے اور سنت ابو طالب ادا کرے، ابو طالب کی اس پوتی کو زینب اولیاء کہتے ہیں۔ ابو طالب بھی دو معصوموں کو پال رہا ہے، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام علی ہے، اور ابو طالب کی پوتی بھی دو معصوموں کو پال رہی ہے، ایک کا نام علی ہے، دوسرے کا نام محمد ہے۔ لیکن میں آج اس منبر سے بیٹھ کر حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اے سرکار ابو طالب، آپ کی عظمت اپنی جگہ، لیکن آپ سے معافی مانگ کر میں آپ کی پوتی کا قصیدہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ نے بھی پالا ہے محمد اور علی کو، آپ کی پوتی نے بھی پالا ہے علی اور محمد کو، آپ نے بھی محمد اور علی کو بچایا ہے، زینب نے بھی محمد علی کو بچایا ہے، لیکن فرق ہے علی اور محمد کو لشکر کفار سے بچانا اور بات ہے، علی اور محمد کو کوفہ اور شام کے بازار سے بچا دینا اور بات۔ اور بات ہے، یہ مقام اور ہے کہ جب اکیلی، توجہ چاہتا ہوں، آپ نے بچایا، آپ نے علی اور محمد کی پرورش کی، مگر آپ کے ساتھ پورے بنی ہاشم تھے، آپ کے ساتھ بہت سردار تھے، آپ کے پاس بڑا پیسہ تھا، آپ کے پاس بڑا رزق تھا، آپ پورے کائنات عرب کے سردار تھے، لیکن آئیے دیکھیے، سرداری میں کسی کو پالنا اور بات ہے، مجبوری میں کسی کو پالنا اور بات ہے۔ مقام عظمت ہے علی کی بیٹی کا، مقام عظمت ہے علی کی بیٹی کا۔ یہ وہ معظمہ ہے کہ جس نے بڑے دربار میں جملہ کہا۔ آپ یہ مجلسیں بپا کر کے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مجلسیں ہماری وجہ سے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہیں تو یہ مجلسیں ہیں، یقیناً وہ غلط سمجھتا ہے۔ منبر کے سامنے کھڑے ہو کر اولی الامر کی بیٹی نے جب کسی اہل منبر نے گستاخی سے بول کے کہا کہ زینب کون ہے، اس وقت میری آقا زادی نے جواب دے کر کہا، زینب کو منبر سے مت پکارو، تم نے ہمارا نشان مٹانے کی کوشش کی، آج میں زینب کہہ رہی ہوں، تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور میرے حسین کا ذکر زمین و آسمان میں پھیل جائے گا۔ یہ معجزہ ہے اولی الامر کی بیٹی کا کہ آج یزید کے نام پر اتنے جینے والے نہیں ملتے جتنے حسین کے نام پہ مرنے والے ملتے ہیں۔ معجزہ ہے۔ زندہ باد، مردہ باد، یہ اعجاز ہے کلام زینب اولیاء سلام اللہ علیہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس بی بی کے جتنے بھی فضائل میں نے مطالعہ کیے، میں نے کوشش کی کہ میں آپ کی خدمت میں ایک گلدستہ بنا کے مصائب سے فضائل لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تاکہ آپ کی خدمت میں یہ عظمت کا پہلو بھی بیان کیا جائے، جوانوں کو، بچوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ اس بی بی کے مصائب میں عظمت کتنی پوشیدہ ہے۔ توجہات آخری بندے تک چاہتا ہوں جی۔ بزرگان گرامی، جتنے فضائل میں نے مطالعہ کیے، خدا کی قسم اس منبر پہ بیٹھ کر میں اقرار کر رہا ہوں، تمام فضائل سرکار حضرت جناب زینب اولیاء سلام اللہ علیہ ایک طرف، اور اس بی بی کے نام کی عظمت ایک طرف۔ خدا کی قسم ہے، نام ہی اتنا عظیم ہے۔ علامہ مامکانی بہت بڑے مجتہد ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی رجال پر، رجال مامکانی بڑی مشہور ہے، علماء میں تشیع میں بڑا نام ہے۔ توجہ فرمانا جو قرآن پڑھتے ہو، توجہ فرمانا، انہوں نے لکھا جناب زینب اولیاء سلام اللہ علیہ کے حالات لکھتے ہوئے سب سے پہلا جملہ جو لکھا، اے دنیا والوں تم کیا جانو، ما ادراک ما زینب، تجھے معلوم ہی کیا ہے زینب کس مقام کا نام ہے۔ بھائی قرآن میں آیا، قرآن کی
عظمت کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہی کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہی، توجہ آخری بندے تک، تمہیں معلوم ہی کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہاری ہوش وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تمہارا معیار معرفت ہی اتنا نہیں ہے جہاں پر مقام لیلۃ القدر ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اے انسانوں، میں لیلۃ القدر کا تعارف تو کروا رہا ہوں لیکن تمہارے بس کی بات نہیں ہے لیلۃ القدر کی عظمت کو سمجھنا۔ اسی لیے یہ جملہ کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم ہوتے ہی کون ہو یہ سمجھنے والے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم ہوتے ہی کون ہو یہ وعدہ کرنے والے، یہ دعویٰ کرنے والے کہ لیلۃ القدر کو میں نے سمجھ لیا ہے۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ اے انسان تمہارے بس میں ہی نہیں ہے لیلۃ القدر کی عظمت کو سمجھنا، تو امام صادق نے کہا یاد رکھو لیلۃ القدر کوئی رات نہیں، میری دادی زہرا کا نام ہے۔ لیلۃ القدر کوئی رات نہیں، لیلۃ القدر میری ماں زہرا کا نام ہے۔ تو پھر سمجھو جو ماں ادراک ما لیلۃ القدر کا خطاب پائے اسے زہرا کہتے ہیں، اور جو ماں ادراک ما زینب کا خطاب پائے اسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ ثانیہ زہرا، ماں ادراک ما زینب، تم ہوتے کون ہو یہ سمجھنے والے کہ زینب کسے کہتے ہیں۔ زینب شعاع نور الہی کا نام ہے۔ اہل ادب کو دعوت فکر 4 مصرے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زینب شعاع، علماء توجہ فرمائیں گے، یہ جملہ میرا نہیں خیال کہ علماء کے علاوہ بہت چند بندے ہوں گے جو یہ جملہ سمجھیں گے۔ زینب شعاع نور الہی کا نام ہے۔ زینب شعاع نور الہی کا نام ہے۔ اب ایک مصرع اگلا ہے، وہ تمام بزرگان شیعہ سنی کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ خواجہ اجمیر نے کیا ارشاد فرمایا؟ دین است ہو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است۔ یہ توجہ ذہن میں رکھیے تو میں جملہ کہوں، زینب شعاع نور الہی کا نام ہے اور زینب شعور دین پناہی کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو حضرات سمجھ رہے ہو سر اٹھانا میرے سامنے۔ زینب شعاع نور الہی کا نام ہے اور زینب شعور دین پناہی کا نام ہے، اور زینب حسینیت کی بقا ہی کا نام ہے۔ توجہ ہاتھ چاہتا ہوں جو ماتمی بیٹھے ہو، یہ جملہ تمہارے لیے، زینب شعاع نور الہی کا نام ہے اور زینب شعور دین پناہی کا نام ہے، اور زینب حسینیت کی بقا ہی کا نام ہے، اور زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے۔ اس نام میں بڑی عظمت ہے۔ سارے بندے حیدری، یہ نام بڑا عظیم ہے، یہ نام بہت باعظمت ہے، یہ نام بہت بلند ہے۔ اس نام میں توجہ، اس نام میں ہی اتنی تاثیر ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا اگر تم اسرار اسم زینب کو سمجھ لو تو اسم الہی سے بے نیاز ہو جاؤ، اسم اعظم سے بے نیاز ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اسم زینب ہی اسم اعظم ہے۔ اسم زینب اسم اعظم ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ زینب، یہ اسم زینب آل محمد کے گھر میں کسی اور نے نہیں رکھا، کسی اور نے نہیں رکھا، یہ مولا علی نے نام نہیں رکھا، اپنی بیٹی کا نام مولا علی نے نہیں رکھا، جناب فاطمہ نے نہیں رکھا، نبی پاک نے بھی، بولو مطالعہ ہے آپ کا، نہیں رکھا، نبی پاک نے نہیں رکھا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں قبلہ، اس جملے پر میں آپ سے خصوصی دعا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر علی رکھتے تو بھی زینب ہی رکھتے۔ میری بات پہنچی ہے تو سر ہلائیے گا، میں بات پہنچ، آج کا موضوع بہت مشکل ہے اس لیے میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اگر علی رکھتے تو بھی زینب ہی رکھتے، اگر نبی رکھتے تو بھی زینب ہی رکھتے، کیونکہ یہ مشیت الہی ہے، لہذا علی رکھتے تو بھی زینب ہوتا، نبی رکھتے
تو بھی زینب ہوتا، لیکن فرق ہوتا، علی رکھتے تو فرمان علی ہوتا، فرمان معصوم بن جاتا، نبی رکھتے تو حدیث شریف بنتا، لیکن جب جناب سیدہ کی آغوش میں، جناب سیدہ کائنات کی آغوش میں، زہرا کی آغوش میں، ثانی زہرا، میں کیا پڑھوں یار، اتنا پیچھے رہ جاؤ گے، جب زہرا کی آغوش میں ثانی زہرا تشریف لائی، حسن و حسین دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، علی ابن ابی طالب تشریف فرما تھے، بابا ہمارے گھر میں رحمت آئی، نہیں توجہ فرمائی، نہیں توجہ فرمائی، زہرا جو کہ رحمت دو جہاں ہے، جو علی و بطول کی رحمت بن کے آئے اسے زینب اولیاء کہتے ہیں، ہمارے گھر میں رحمت آئی، علی والہانہ دوڑتے ہوئے آئے، جلدی سے آ کے اپنی بے نور نظر کو آغوش میں لیا، میں کہتا ہوں آیت ناطق قرآن رحلے ید اللہ میں آئی، علی ابن ابی طالب نے چہرے کا بوسہ دے کے کہا، اے عصمت کی نور نظر، اے جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اے دختر پیمبر، بتائیے آپ نے میری اس نور نظر کا نام کیا تجویز کیا؟ توجہ جی، جناب فاطمہ سے علی پوچھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کا نام کیا رکھا آپ نے، کیا تجویز کیا؟ آپ جو اتنی باعظمت خاتون ہیں، آپ جو دختر پیمبر ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جو آ جائیں تو محمد بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کوئی معمولی مستور تو نہیں ہے نا، آپ نے اس بچی کا نام کیا رکھا؟ آپ ہے زہرا، آپ ہے فاطمہ، آپ ہے زراجیہ، آپ ہے مرضیہ، اس بچی کا نام کیا رکھا؟ تو بی بی نے مسکرا کے کہا، یا علی دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اگرچہ زہرا ہوں، لیکن عورت ایک بیوی اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہونی چاہیے، آپ ہمارے مختار ہیں، لہذا میں چاہتی ہوں کہ آپ سے سبقت نہ کروں، آپ اس بچی کا نام تجویز فرمائیے۔ علی نے زینب کو آغوش میں لے کے مسکرا کے کہا، اے زہرا اگر حفظ مراتب بھی طے پایا ہے تو ہم سب کے مالک و مختار حضرت احمد مختار ہے، حضرت محمد مصطفیٰ ہی اس بچی کا نام رکھے، ہم اس کا نام نہیں رکھیں گے۔ بی بی نے کہا کہ یا علی ہمارے بابا تو شہر سے باہر کسی کام سے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ دن لگ جائیں، تو علی نے مسکرا کے کہا تو کیا ہوا، ہماری بیٹی کا نام جب مصطفیٰ آئیں گے وہی رکھیں گے۔ توجہ آخری بندے تک جی، نبی مکرم کچھ دن کے بعد مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں، اور مدینہ میں آتے ہی نبی کا رخ سب سے پہلے اپنی عادت کے مطابق نہیں، اللہ کی مشیت کے مطابق فاطمہ زہرا کے گھر کی جانب ہے۔ نہیں میرے سننے والے پیچھے رہ گئے ہیں، جس کے اپنے 9 گھر ہیں اس کا رخ فاطمہ کے گھر کی طرف ہے، اپنی عادت سے نہیں، اللہ کی مشیت سے عمل کرتے ہوئے زہرا کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رستے میں خوش نصیب سلمان محمدی ٹکرے، آ کے مصطفیٰ کے دست پہ بوسہ دیا، کہا یا رسول اللہ اگرچہ آپ جانتے ہیں لیکن پہلا بندہ یہ غلام ہونا چاہیے جو یہ خوشخبری دے کہ آپ کی رحمت کے گھر میں بھی اللہ نے رحمت کو بھیجا۔ آپ کی فاطمہ کے گھر میں نور نظر آئے، نبی والہانہ دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، کیا دیکھا؟ علی و بطول کی آغوش میں حضرت مقام اولیاء تشریف فرما ہے، نبی نے اٹھایا اور یہی سوال، یا علی میری بچی کا نام کیا رکھا؟ کہا مولا آپ کی بیٹی نے کہا حفظ مراتب کا خیال رکھا جائے، تو ہم تو اس انتظار میں ہیں آپ کب تشریف لائیں گے اور ہماری بچی، توجہ، اس بچی کا نام رکھیں گے۔ نبی نے نور نظر کو اٹھایا، تاریخ میں لکھا ہے پیشانی پہ بوسہ دے کے مسکرا کے کہا، اگر تم نے حفظ مراتب کو خیال میں رکھا ہے تو میرا بڑا بھی پروردگار ہے، میرا بڑا بھی پروردگار ہے، بھلا میں اس بچی کا نام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو فوراً توجہ، جب یہ ماحول ہے، احمد مختار کے ہاتھوں پہ بچی ہے، علی و بطول کا یہ گھر ہے، آیت تطہیر کا محل ہے، پورے آیت تطہیر کے مصداق موجود ہے، اور یہ انتظار ہو رہا ہے کہ کب اللہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان پر وہ نام جاری کرے۔ اتنے میں جلدی سے آواز قدرت گونجی، جبرائیل جلدی کرو، آیت تطہیر کے مصداق منتظر ہیں، جلدی سے جاؤ، جلدی سے جاؤ، اور جا کے مصطفیٰ سے کہو کہ پروردگار تمہارا کہہ رہا بورک فی مولود علیہ صلواتی و رحمتی و مغفرتی، میں سب سے پہلے تو آپ پنج تن کو مبارک دیتا ہوں اس مولود کی جس پہ میری صلوات بھی ہے، میرا درود بھی ہے، میری رحمت بھی ہے، اور پروردگار کہہ رہا ہے سمّ ھذا المولود
کا نام زینب رکھ دیا جائے۔ توجہ فرمانا، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس میں ہر ایک فرد کا نام وحی الہی ہوتا ہے۔ محمد دنیا میں رکھا ہوا نام نہیں ہے، وحی پروردگار ہے۔ علی نام وحی پروردگار ہے، حسن نام وحی پروردگار ہے، حسین وہ نام ہے جو اللہ کی وحی سے رکھا ہوا۔ دونوں کام مصطفیٰ نے وہی کیے جو کسی امام معصوم کے لیے کیے۔ میں آپ کو سمجھا نہیں پایا، نبی نے دو کام کیے جو مختص تھے امام معصوم کے ساتھ۔ ایک یہ کہ اللہ کے حکم سے نام رکھا، اور جس طرح حسن و حسین کو زبان چسائی، آج زینب کو بھی زبان چسا رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے علی اگر زبان مبارک مصطفیٰ چوسے تو نزول سے پہلے قرآن پڑھتا ہے، اور زینب جب خطبہ دے تو وقت کا امام سجاد کہتا ہے یا اما انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ اسی لدنی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی خالق کی مخلوق۔ جس یونیورسٹی سے طالب علم بن کر حصول علم کر کے امام آتا ہے، اسی الہی یونیورسٹی کی فارغ التحصیل کو زینب اولیاء کہتے ہیں۔ دنیا میں آ کے کسی سے علم نہیں پڑھا، جہاں سے نبی علم لے کے آئے، جہاں سے علی علم لے کے آئے، اسی علم لدنی کی وارثہ کو زینب اولیاء کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے سیدہ کی۔ یہ وہ معظمہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا ہے، جس کا نام ہی حدیث قدسی ہے۔ اچھا، نام حدیث قدسی ہے، مطلب کیا ہے؟ اس گھر کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں، ہم نام رکھتے ہیں، ممکن ہے وہ اس کی شخصیت کے ساتھ میل کھائے یا نہ کھائے۔ آپ نے کسی کا نام سجاد رکھا، اس نے بھول کے بھی سجدہ نہیں کیا۔ آپ نے کسی کا نام عابد رکھا، اس نے کبھی نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو بہرحال ہم نام رکھتے ہیں بس اپنی مرضی سے، بعد میں شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس میں وہ لقب، وہ نام، وہ اثر پذیری اس میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن جو اللہ نام رکھتا ہے وہ شخصیت کو مد نظر رکھ کے نام رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کا نام علی ہے تو اس کی بلندی مد نظر ہے، نام یہ بتا رہا ہے کہ اس کی بلندی کو کوئی چھو نہیں سکتا، تم ایرے غیرے اٹھا کے اس کے برابر کہاں لا رہے ہو؟ جس کا نام، جی سلامت رہیے، جس کا نام ہی علی ہو، اس کا نام بتا رہا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اس کا نام بتا رہا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ توجہ، جس کا نام ہی حسن ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسن کا شہزادہ ہے۔ جس کا نام ہی حسین ہو، اس کا کردار بھی حسین ہے، اس کی گفتار بھی حسین ہے، اس کی صورت بھی حسین ہے، اس کی سیرت بھی حسین ہے۔ تو اب اللہ نے محمد کی بیٹی کے گھر میں بیٹی آئی، نام رکھا زینب، نام رکھا زینب۔ اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہاں ایک مقدمہ ہے، جو آیت میں نے پڑھی وہ سنتے جائیے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ زندگی کی، دنیا کی زینت، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک اور روایت موجود ہے کہ زینت الارض الرجال، کہ اس ارض کی زینت مرد ہیں، اور وزینت الرجال علی بن ابی طالب، مردوں کی زینت۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، جو خیبر میں علم لے کے جاتے تھے وہ عورتیں نہیں تھیں۔ بولو بولو جسے سمجھ آئے، خیبر میں جو علم لے کے جاتے تھے وہ خواتین تو نہیں تھی نا، وہ سارے مرد تھے۔ مردوں میں جسے مرد کہا جائے اسے علی کہتے ہیں۔ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہے، عورتوں میں کھڑا ہوا، عورتوں کے ہجوم میں کوئی کھڑا ہوا بچہ بھی مرد ہوتا ہے۔
زینت الارض الرجال وزینت الرجال علی ابن ابی طالب، کہ اس کائنات کی زینت مرد ہے، اس دنیا کی زینت مرد ہے، اور مردوں کی زینت کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور علی فقط مردوں کی زینت نہیں ہے، کائنات میں اللہ نے جو بنایا ہے اس کی زینت علی ابن ابی طالب ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ کیوں؟ مجلس کی زینت ہے علی ابن ابی طالب، منبر کی زینت ہے علی ابن ابی طالب، مسجد کی زینت کو علی کہتے ہیں، قرآن کی زینت کو علی کہتے ہیں، کعبہ کی زینت کو علی کہتے ہیں، محمد کی دوش پیمبر کی زینت کو علی کہتے ہیں، کعبہ کی زینت کو علی کہتے ہیں، عرش کی زینت کو علی کہتے ہیں، کرسی کی زینت کو علی کہتے ہیں، میزان کی زینت کو علی کہتے ہیں، صراط کی زینت کو علی کہتے ہیں، کائنات و کہکشاں کی زینت کو علی کہتے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہے اس کی زینت کا نام ہے علی، اور اللہ نے علی کو بیٹی دی، اس کا نام رکھا زینب، مطلب ہے جو باپ کی زینت ہو تو پھر جملہ سننا، بچے اور بیٹے زینت ہوتے ہیں نا، حسن و حسین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں جو علی جیسے باپ کی زینت ہو اسے زینب اولیا۔ حسن و حسین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں جو علی جیسے زینت کائنات باپ کی زینت ہو، اس کا نام ہی بڑا عظیم ہے، اس کے نام میں ہی بڑی عظمت ہے۔ توجہات چاہتا ہوں، کتنا با عظمت مرتبہ ہے، ساری رات بھی پڑھتے رہیں تو خدا کی قسم یہ فضائل نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بہرحال چونکہ وقت معین ہے اور مجھے ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، میں ایک جملہ کہہ کے مصائب کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کہیں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی جائیں گی کہ دربار میں پہنچے تو ایک ملعون نے حضرت سید سجاد سے کہا کہ اللہ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کو شکست دی ہے اور ہمیں فتح۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کلام بد کلامی حضرت امام زین العابدین کے سامنے کی تو امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کبھی موقع ملا تو خطبہ سناؤ۔ تو بہرحال وہ خطبہ میں سنا نہیں رہا، لیکن خطبے کا نتیجہ سنا دیتا ہوں۔ خطبے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے امام سجاد نے خطبہ دینا شروع کیا تو یزید نے اسی میں عافیت سمجھی کہ جلدی سے آذان دلوا دو، کیونکہ اگر یہ خطبہ جاری رہا تو یہ تخت نہیں، یہ تختہ دار بن جائے گا، یہی تختہ دار بن جائے گا۔ لہذا عافیت اس میں ہے کہ آذان دلواؤ، کیونکہ آذان کا احترام سجاد کو بہرحال کرنا ہے۔ جیسے ہی آذان شروع ہوئی امام سجاد علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام سجاد خاموش ہو گئے، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ یہ اولی الامر ہے، اولی الامر کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے۔ جیسے ہی آذان شروع ہوئی امام سجاد خاموش ہو گئے۔ یزید سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے سجاد کو خاموش کرا دیا، میں نے سجاد کو خاموش کرا دیا۔ جیسے ہی آواز گونجی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سجاد خاموش رہے۔ آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سجاد خاموش رہے۔ جیسے ہی آواز گونجی اشہد ان محمد رسول اللہ، سجاد نے آذان دینے والے سے کہا خاموش ہو جاؤ۔ بڑے دربار کو دکھا کر یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا یزید بڑا اکڑ رہا ہے، بتا یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک۔ یہ آذان، توجہ، حسین کے بیٹے نے کہا تم نے حسین کو کربلا میں ذبح کر کے سمجھا حسین شکست کھا گئے، تو کامیاب ہو گیا۔ جب تک تیرے دربار میں آذان کی صدا گونجتی رہے گی حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگتا رہے گا۔ آذان نہ سمجھنا، یہ آذان نہیں ہے۔ جب بھی جس مسجد میں جس مقام سے
آذان اعلان فتح حسین کا نام ہے. بے شک بے شک. آذان نہیں، حسین کی فتح کا اعلان ہے. اچھا ایک اور مقام، جب اس نے یہاں سے شکست کھائی اور حسین کی فتح کا اعلان ہوا، اب بنت پیغمبر کی طرف مخاطب ہوا، اور وہ بھی خطبے موجود ہیں کس طرح توہین کے عالم میں اس بی بی کو مخاطب کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ جو ہجوم میں سرنگے کھڑی ہے یہ علی کی بیٹی ہے. مصائب نہیں پڑھ رہا، جملہ ایک فضیلت کا کہنا ہے، یہ علی کی بیٹی ہے. تو جب کہا نا میں نے باغی کو مارا، یہ علی کی بیٹی باغی کی بہن قیدی ہے. سفیر روم سامنے کھڑا تھا، بی بی معظمہ نے کہا فضہ ہٹ جاؤ، اب مجھے پہ واجب ہو گیا ہے میں بتاؤں حسین باغی تھا یا حسین نمازی تھا. اس وقت میری آقا زادی نے جملہ کہا، اسکت یا ابن الطلقاء، اسکت یا ابن الطلقاء، خاموش ہو جاؤ، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. در حقیقت اولی الامر کی بیٹی دنیا کو سمجھانا چاہتی ہے کہ سردار کڑیوں میں بھی سردار ہوتے ہیں اور نوکر تخت پہ بھی نوکر ہوتے ہیں. تخت کسی کے شجرے تبدیل نہیں کرتا. بی بی ابن جناب سیدہ نے سفیر روم کو مخاطب کر کے جملہ کہا، سننا جملہ کہا، اے سفیر روم پوچھ اس سے، توجہ پوچھ اس سے کہ قرآن میں دو شجروں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے اور ایک شجرہ طیبہ ہے. اس سے پوچھ کے بتا، یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ زینب ہے یہ بھائی باغی تھا، اس سے پوچھ کے بتا اللہ نے قرآن میں جو دو شجروں کا ذکر کیا ہے، ایک شجرہ طیبہ دوسرا شجرہ ملعونہ، اس سے پوچھ کے بتا وہ شجرہ طیبہ کون ہے، شجرہ ملعونہ و خبیثہ کون ہے. جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ کہا، سفیر روم نے دیکھا زیاد کے اس سپاہیوں سمیت یزید کا سر جھک رہا تھا، سجاد کا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا. دنیا کو پتا چل رہا تھا کہ شجرہ خبیثہ کا مصداق کون ہے، شجرہ طیبہ کا وارث کون ہے. بس میرے قبلہ میری آقا زادی نے اس مقام پر یہ ابن الطلقاء کہہ کر یہ اعلان کر دیا کہ اے یزید تو شکست خوردہ ہے، تو فتح یاب نہیں ہوا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب کہا رہائی ہے، بس یہیں سے میرا مصائب بھی شروع، لیکن ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں. جب کہا اب اسی میں عافیت سمجھی کہ سجاد ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، تو کہا میں پھوپھی سے پوچھوں گا. پھوپھی سے پوچھا، کہا اس طرح رہائی کیسے مان لے، ابھی تو اس شام میں مجلس حسین برپا کرنا ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ حسین کہ جس پہ رونا منع کر دیا گیا تھا، شام میں مجلس عزا برپا کر کے جناب سیدہ نے یزید کی شکست کا اعلان کر دیا. تو یاد رکھنا جب بھی آذان ہو تو حسینیت زندہ باد کا نعرہ ہوتا ہے، اور جب بھی عزاداری ہو تو یزیدیت مردہ آباد کا نعرہ ہے. آذان یعنی حسینیت زندہ باد اور عزاداری یعنی یزیدیت مردہ آباد. توجہ میرے جملے پر رہے، آذان حسینیت زندہ باد، عزاداری یزیدیت مردہ آباد. میرے جوانوں جب بھی دل چاہے کہ حسینیت زندہ باد، زبان سے نہیں عمل سے نعرہ لگایا جائے تو مسجد میں چلے جانا. اور جب بھی یزیدیت مرد آباد کہنے کا دل چاہے تو حسین کے ماتم میں آ جانا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے مسجد و امام بارگاہ کو ہمیشہ اکٹھا بنایا ہے تاکہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کہنے میں دیر نہ ہو جائے. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد کہنے میں دیر نہ ہو جائے. میرے بھائیوں میرے عزیزوں، تمہیں رہا کیا جاتا ہے. کہا تم کون ہوتے ہو ہمیں رہا کرنے والے؟ ہم اللہ کی مشیت کے پابند ہیں، تمہاری قید کے پابند نہیں ہیں. لیکن عقیدہ توحید کو بچانے والے نہیں معلوم کس کس امتحان اور کس کس مصیبت سے گزر گئے. سید سجاد سے پوچھا، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے،
رو کر کہا انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارا حصہ ہے، لیکن زینب و ام کلثوم کے ساتھ ننگے سر بازاروں میں جانا بھی ہمارا حصہ ہے۔ بہت مشکل وہ وقت تھا جب سیدہ کو مخاطب کیا ممبر سے ملعون نے، اسے معلوم تھا کہ اس کا عباس جیسا بھائی مارا گیا ہے، اسے معلوم تھا اس کا اکبر جیسا جوان مارا گیا ہے، اس کے اولو محمد شہید کر دیے گئے۔ اس وقت اس نے زینب سے پوچھا، زینب علی کی بیٹی بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم پہ کہاں آئی؟ یہ خطبے کی بات ہے۔ معظمہ نے رو کر کہا میرے لیے سب سے بڑی مصیبت کی بات یہ ہے تیرے جیسا شرابی بطول کی بیٹی سے کلام کر رہا۔ حسین کی شہادت سے بڑا صدمہ ہے زینب کا بے ردا ہو جانا، نامحرموں کے مجمع میں بطول کی بیٹی کا آ جانا یہ سجاد کے لیے سب سے بڑا درد ہے۔ اسی لیے جب کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی تو کربلا کربلا نہیں پکارے، رو رو کے کہا اشہا اشہا اشہا۔ نہیں معلوم کتنی بڑی مصیبت آئی۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں نامحرم داخل ہوئے تو بابا کی قبر کو سینے سے لگا کے کہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ نامحرموں کا پردہ داروں کے گھر میں گھس آنا یہ ان کے بچوں کے قتل سے بھی بڑی مصیبت ہے، یہ ان کے گھر کے لٹنے سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ خدا کی قسم بڑے بڑے مقامات آئے جب علی و بطول کی بیٹیوں کے سروں پہ کسی نے چادریں دیں، لیکن ہمیشہ یہ ہوتا رہا جب بھی کسی نے زہرا کی بیٹیوں کو چادریں دیں اتنی جلدی بطول کی بیٹیوں نے سر پہ چادر اوڑھی نہیں جتنی جلدی سے حسین کے قاتلوں نے پھر سے اتار لی۔ یہ زینب و کلثوم ہیں جنہوں نے پورے رستے میں کھانا نہیں مانگا، پانی نہیں مانگا، لباس نہیں مانگا، لیکن ہر چوک پہ رو کے کہتی تھی ہمیں چادر دے دو ہم زہرا کی بیٹیاں، ہمیں پردہ دے دو ہم بطول کی بیٹیاں ہیں، ہمارا سر ننگا ہے۔ ایک مقام پہ سہل ساعدی کی روایت آپ سن چکے ہیں، سہل ساعدی صحابی رسول ہے، میدان بازار شام میں ایک مرتبہ داخل ہوئے، ایک زرق و برق لباس دیکھے، کہا آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، یہ شام میں سفر کے اس مہینے میں کیوں زرق برق لباس ہے؟ کہا ایک باغی مارا گیا ہے، اس کے پردہ دار قیدی بنا کے لائے گئے ہیں۔ ساحل ساعدی قریب آئے تو ایک بوڑھے شخص کے گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے، پاؤں میں بیڑیا، ہاتھ میں ہتھکڑیا۔ کہا ہے بوڑھے قیدی تم کون ہو؟ رو کے کہا میں بوڑھا نہیں ہوں، میں حسین کا بیٹا سجاد۔ میں مختصر پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ہے سجاد بابا کہاں ہے؟ کہا وہ نوکے نیزہ پہ سر ہے میرے بابا۔ سجاد نے جب کہا نوکے نیزہ پہ سر ہے تو ساحل ساعدی نے مڑ کے دیکھنا چاہا، رو کے سجاد نے کہا ساحل ساعدی مڑ کے نہ دیکھنا، مڑ کے نہ دیکھنا، تمہاری پشت کے پیچھے جو پردہ دار ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بطول کی بیٹیاں بے ردا۔ رو کے قدموں پہ گرے مولا اس مقام پہ یہ غلام کیا کر سکتا ہے؟ کہا کچھ بھی کر سکتے ہو تو میرے بابا کے سر کو دور لے جاؤ تاکہ لوگ میرے بابا کے کٹے ہوئے سر کا تماشا دیکھے، میری پھپھیوں کا ننگا سر نہ دیکھے۔ ہائے علی و بطول کی بیٹیوں کی غربت، اللہ کے رسول کے صحابی نے پیسے دیے، شمر ملعون نے حسین کے سر والے نیزے کو دور کیا۔ اب بیٹیاں رسول کی رو رو کے کہہ رہی ہے اے جدہ رسول دیکھو تمہارے صحابیوں کی عزت ہو رہی ہے، تمہاری بیٹیوں کی عزت پامال ہو رہی۔ اجرکم اللہ درباروں سے گزر گئی، بازاروں سے گزر گئی۔ ایک جملہ مجھے سنانا ہے، جب اس زندان میں آ گئی، اب تاریخ میں لکھا ہے جو زندان علی و بطول کی بیٹیوں کو دیا گیا وہ زندان نہیں تھا بلکہ وہ بغیر چھت کے ایسا مکان تھا کہ جو اتنا بوسیدہ تھا۔ امام فرماتے ہیں ہمیں اس بوسیدہ مکان میں اس لیے رکھا گیا کہ کہیں اس کی دیواریں گر جائیں اور آل محمد کے گھر والے زندہ درگور ہو جائیں، لیکن آل محمد کے گھرانے والے اس خرابہ شام میں اس بے چھت کے زندان میں قید رہے۔ کچھ دن کے بعد اس کی زوجہ
ہندا ہے، اس کو کسی نے کہا تمہارے گھر کے ساتھ ایک خرابہ ہے، اس میں بڑے عزت دار قیدی آئے ہیں، کہا ہم بھی جائیں گے ملیں گے، ہو سکتا ہے قیدیوں کی کوئی دعا ہمیں بھی لگ جائے، قیدیوں کا حال احوال تو پوچھنا ہی چاہیے۔ آئی ایک خادمہ نے کرسی لگائی، پردہ بنایا، چادر میں لپٹی ہوئی، اس خرابہ شام میں آئی، کرسی رکھے اوپر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ہندا کو آتا ہوا دیکھا، جس روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں مجھے معاف کر دینا، ہندا جو زہرا کی بیٹیوں کی غلاموں کنیز ہے، آتے ہوئے دیکھا، جناب زینب علیہ نے اٹھ کے دیکھا، سر بلند کر کے دیکھا، سر جھکا لیا، اور جناب ام کلثوم کو رو کے کہا ام کلثوم وہ دیکھ رہی ہو نا جو عورت آ رہی ہے، معلوم ہے یہ کون ہے؟ سنو کہ جملہ میری آقا زادی کا، رو کے ام کلثوم نے کہا زینب جب سے عباس مارا گیا میری دور کی بینائی ختم ہو گئی ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، رو کے کہا دیکھو وہ جو ہمارے گھر میں خادمہ ہوا کرتی تھی ہند آ رہی ہے۔ زینب ام کلثوم نے سر جھکا لیا، سر جھکا لیا، ہند آ کے کرسی پہ بیٹھ گئی، کرسی پہ بیٹھی تو سیدانیوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے ای من ای بلادم انتم، اے قیدیو تم کس شہر سے قیدی ہو کے آئی ہو؟ رو کے کہا نانو من بلاد مدینہ، ہم مدینہ سے قیدی ہو کر کے آئی ہیں۔ سننا بڑی توجہ سے، جیسے ہی سیدہ نے کہا ہم مدینہ سے قیدی ہیں تو جلدی سے کرسی کو چھوڑ دیا، مٹی پہ بیٹھ گئی، رو کے سیدہ نے کہا کرسی کیوں چھوڑ دی؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں چھوڑ دی، تم تو مدینے کی رہنے والی ہو، میں